تنزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ذل مانا سایہ، سایہ جس چیز کا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سایہ، وہ کہتا ہے وہ اسی اصل کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود کرا دیا گیا ہے۔ یہ خود محمد ہونے کا دعویٰ مرزا غلام قادیانی نے کیا، یہی ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ صفحہ نمبر 212۔ اب لعین مردود عین محمد ہونے کا، خود محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو میری جماعت میں شامل ہو گئے، وہ اصحاب محمد بن گئے، وہ اصحاب محمد بن گئے۔ چنانچہ لکھتا ہے تیسرا والا، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا، رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا، کہتا کہ میرا وجود ہی وجود محمدی بن گیا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا، در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور جو شخص
مجھ میں، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ حوالہ لکھیے، خطبہ الہامیہ، خطبہ الہامیہ، اس کا صفحہ نمبر 171 ہے۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 258 اور 259۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 258 اور 259۔ اگلا حوالہ دیکھیے، 4، خدا تعالی نے آج سے 26 برس پہلے، خدا تعالی نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں، میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا۔ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا۔ حوالہ لکھیے، حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 502، صفحہ نمبر 502۔ اسی کتاب میں آگے لکھتا ہے، اگلا حوالہ اقتباس، میں آدم ہوں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہی کتاب جو ہے حقیقت تتمہ حقیقت الوحی، تتمہ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ 521۔ صفحہ 521۔ جی وہ ایک ہی کتاب ہے، ایک کتاب۔ ایک شعر ہے مرزا غلام قادیانی کا، مرزا جی کہتے ہیں، منم مسیح زماں، منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔
اس شعر مشتبہ باشد، اس شعر نے مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح زمان بھی قرار دیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن گیا، کلیم خدا موسیٰ علیہ السلام بن گئے، اور پھر کیسی سٹپنی، ایک ہی جست لیتا ہے، کہتا ہے منم محمد و احمد کہ مشتبہ باشد، کہ میں محمد اور احمد ہوں کہ جس کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ان تمام حوالہ جات میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جگہ پر خود کو محمد قرار دیا، محمد ہونے کا دعویٰ کیا، عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ شعر کا حوالہ تریاق القلوب، تریاق القلوب اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134۔ اگلا پہلو، مرزا غلام قادیانی یہ جو بھی ہم نے پڑھا اس میں تو اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مقام و مرتبہ میں فضیلت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے افضلیت کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ چند حوالہ جات اقتباسات سماعت ہوئے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت، اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر گیا، ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر گیا، اور دوسری فتح باقی رہی۔ اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو۔ خطبہ الہامیہ کتاب کا مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو، کتاب کا حوالہ لکھیے، خطبہ الہامیہ
اس کا صفحہ نمبر 193 ہے۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 288۔ صفحہ نمبر 288۔ اسی خطبہ الہامیہ کا دوسرا حوالہ۔ مرزا غلام قادیانی کا قول ہے، مرزا جی لکھتے ہیں، اور اسلام حلال کی طرح شروع ہوا، یعنی کہ پہلی رات کا چاند حلال، جو باریک سا ہوتا نظر بھی نہیں آتا جلدی سے، اور اسلام حلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں، اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے۔ بدر کس کو کہتے ہیں؟ 14ویں کے چاند کو کہتا، مقدر تھا کہ آخر زمانہ میں بدر ہو جائے، خدا تعالی کے حکم سے خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں، جس میں مرزا ہوا ہے، کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے۔ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے۔ اس کا صفحہ نمبر 275، وہ پہلے والا حوالہ کتاب کا، صفحہ نمبر 275۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے، فتح مکہ کو، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا تھا۔ کیا قرار دیا گیا تھا؟ فتح مبین قرار دیا گیا تھا۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ فتح مبین کا زمانہ حضور کے زمانے میں گزر چکا، یہ پیشن گوئی جو تھی، اور ابھی وہ جو لیظہر علی الدین کلہ، تمام ادیان عالم پر اسلام کا غلبہ اور اسلام کا ظہور، اسلام کا تسلط اور اسلام کا غلبہ کی جو پیش گوئی تھی، کہتا ہے یہ باقی رہ گئی تھی۔ فتح مبین کی پیش گوئی تو حضور کے زمانہ میں ہو گئی، لیکن جو اظہار علی الدین کلہ ہے، جو ادیان عالم پر اسلام کے غلبے کا اظہار کا جو تھا پیشن گوئی، کہتا کہ وہ پیشن گوئی ابھی باقی تھی، سو وہ پیش گوئی میرے زمانہ میں پوری ہوئی، اور میرے زمانہ میں اسلام دیگر ادیان پر غالب آ گیا۔ میرے زمانہ میں اسلام دیگر ادیان پر غالب آ گیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صراحتاً اہانت، گستاخی، بے ادبی ہے کہ مرزا غلام قادیانی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد مسعود کو، عہد حمایوں کو فتح مبین تک محدود رکھتے ہوئے لے یظہر علی الدین کلہ کی عالمگیر پیشن گوئی کو، اسلام کے پیشن گوئی کو
اپنے زمانے اور اپنے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرے زمانے میں ہوئی، گویا کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اتنے بڑے غلبے کی پیشین تو پوری نہ ہو سکی جو میرے زمانے میں پوری ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس کو دوسرے انداز میں یہ بیان کرتا ہے کہ اسلام کا آغاز تو حلال کی صورت میں ہوا تھا کہ جیسے پہلی رات کا چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جو 14ویں کا چاند جو بدر ہوتا ہے اس کو ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اور ہر آنکھ دیکھتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اسلام کا آغاز تو حلال کی صورت میں ہوا، جو آقا دو جہاں کا زمانہ نبوت ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، وہ زمانہ نبوت محمدیہ، اس کو حلال سے تشبیہ دے کر اپنے زمانے کو بدر سے تشبیہ دے کر گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ فضیلت ہے کہ ان کے دور میں اسلام کا آغاز ہوا تو وہ ایک حلال تھا جس کے انوار و برکات کو دیکھنا بھی مشکل تھا، اور میرے زمانے کے اندر اسلام جو ایک بدر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ جسارت، یہ جرات کھلا کفر ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے برتری کا دعویٰ کر کے مرزا غلام قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکا ہے۔ ایک اور جگہ پہ دکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت، بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، یعنی کہ ممکن نہیں تھا، غیر ممکن تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی آیت، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی، اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی تاکہ دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا
یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین، تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، وسائل پورا نہیں ہوا، اس وقت باعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا، سو اس فرض کو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرض کو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی، ایسے زمانے میں پورا کیا، ایسے زمانے میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک، جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے، جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 263، حاشیہ پر ہے یہ بات۔ تحفہ گولڑویہ جی یہ حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف اس نے کتاب لکھی تھی، بلکہ یوں کہ ایک ان کو دعوت دی تھی کہ میں سچا ہوں، مجھے مان لو، اس کا نام اس نے تحفہ گولڑویہ رکھا تھا، کتاب کا نام۔ مرزا غلام قادیانی جو ہم نے طویل اقتباس لکھا ہے، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ رسل و رسائل کے، یہ اشاعت کے ذرائع اتنے نہیں تھے جتنے میرے دور کے اندر ہے۔ کتابیں نہیں تھیں، پریس نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا جتنے میرے دور کے اندر ہیں۔ لہذا ان وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے حضور کے زمانہ اقدس میں دین جس کی اشاعت دور دور تک ہونی چاہیے تھی، ہدایت سے عام ہو جاتی، وہ نہ ہو سکی۔ میرے زمانے میں چونکہ یہ وسائل موجود ہیں، مجھے دستیاب ہیں، لہذا میرے زمانے میں اسلام کی اشاعت بوجہ وسائل اشاعت دور دور تک ہو چکی ہے۔ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو کام اشاعت اسلام کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نہیں کر سکے، وہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، اسلام کی اشاعت، اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ اور ہدایت کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، وہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ حضور سے برتری کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
برتری کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ حضور سے برتری کا دعویٰ، حضور سے افضل ہونے کا دعویٰ، کہ جو کام وہ نہ کر سکے وہ کام میں نے کر دکھایا۔ اگلا حوالہ لکھیے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا، یعنی چاند گرہن کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو پھر بھی میرا انکار کرے گا؟ اپنے منکرین کو، اپنے مخالفوں کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قطع نظر اس کے جو اس نے یہ لغویات کہی ہیں، ان کی تاریخی حیثیت کے ہوا یا نہ ہوا، قطع نظر اس چیز کے، یہ اس کا طریقے استدلال دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل اور برتر ثابت کرنے کے لیے کہہ یہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت، دنیا میں تشریف آوری کے وقت صرف چاند کو گرہن لگا تھا، اور میرے آمد کے وقت جناب چاند اور سورج دونوں کو لگا۔ یہ دلیل دینے کے بعد اب اپنے منکرین کو مخاطب کر کے کہتا کیا اب بھی تو میرا انکار کرے گا؟ کہ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ ان سے کیا ان کے موقع پر آنے کے موقع پر، آمد کے موقع پر تو صرف چاند کو گرہن لگا، اور میری آمد کے وقت سورج چاند دونوں کو، تو میرا تو مرتبہ زیادہ ہے، لہذا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میرا انکار کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ لکھیے، اعجاز احمدی روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 183۔ یہ کسی بھائی نے چٹ بھیجی ہے کہ حضرت صاحب مرزا کی اتنی بکواس کرنے کے باوجود اس زمانہ میں کوئی مسلمان اسے قتل کرنے کے ارادہ سے آگے نہیں بڑا، وضاحت فرمائیں۔ روزانہ وضاحت کرتا ہوں کہ وہ برطانوی تاج برطانیہ کا نمک خوار تھا، ایجنٹ تھا، اسے حکومتی سرپرستی حاصل تھی، قانونی سرپرستی حاصل تھی، جیسے آج سلیمان رشدی، تسلیمہ نسرین وغیرہ، شاطمان رسول بدبخت آج امریکہ اور یورپ کے پناہیں لیے بیٹھے ہیں، اس دور میں برطانیہ نے اس کو پناہ دی تھی۔ اور ذرا عقل سے بھی سوال کیجیے نا، اگر آج ہم لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے زمانے میں نہیں، آج اس کی بکواسات، اس کی ہزیات پڑھ کر سن کر کے آج ہمیں اگر اتنا جوش و جذبہ آ رہا ہے، تو آج سے 5 صدی پہلے کے وہ مسلمان تو ہم سے علم میں، عمل میں، اخلاقی اقدار میں ہم سے کوئی گنا بڑے ہوئے مسلمان تھے۔ وہ اس دور کے مسلمانوں کے جذبات کا عالم کیا ہوگا، نہ جانے کتنے شمع رسالت کے پروانے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ برطانوی
حکومت کے زیر نگرانی ہوتا تھا، ہر جگہ پہ اسے ایک سیکورٹی حاصل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی مسلمان کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی کہ وہ اس کو واصل جہنم کر سکتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جاتا، لیکن جس انداز سے اس کی موت واقع ہوئی ہے کہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور چار پائی پر کیا کہتے ہیں وہ جو دیوان کیا ہوتا ہے، دیوان ہوتی ہے جو پاؤں والی طرف جو ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی کہتے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مرزا جی اس کے اوپر بیٹھے، اتنی نکاہت اتنی کمزوری ہو گئی تھی وہ خود ہل بھی نہیں سکتے تھے، لہذا اٹھا کر ان کو کسی دوسری جگہ پہ لے جانا مشکل ہوتا، تو وہیں پر ان کو وہ دیوان جو تھی 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی. حضرت صاحب گھسیٹ کر آگے ہو جاتے تھے، جب ان کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تو وہاں پر وہ فارغ ہو جاتے. تو اسی انداز میں وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹھے بیٹھے ہی غشی کا دورہ پڑا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا اوئے ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، تو میں جو ہی حضرت صاحب کے قریب ہوئی تو حضرت صاحب پہنچ چکے تھے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. تو یہ نشان عبرت بھی تو خدا نے بنانا تھا نا، وہ بھی تو دکھانا تھا نا کہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے خود کو مدعی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. رب کائنات کی یہ حکمت تھی کہ اس کا ایسا عبرتناک انجام ان لوگوں کے سامنے آئے کہ لوگ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ لعنت کی پھٹکار اس پہ پڑتی رہے کہ نبی تھا تو نبی کی موت جو آئی ہے وہ کس حال میں آئی ہے اور کس مقام پر آئی ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ کے کاموں کو ہم نہیں بندے، ہم نہیں جانتے اس کی حکمتیں کیا ہیں. یہ ہمارے علم ہماری سوچ محدود ہے، وہ اللہ اپنی حکمتوں کو جاننے والا ہے. تو یہ عبرناک انجام کیسے سامنے آتا ہے اگر کوئی مار دیتا تو. جی وعلیکم السلام. پانی ذرا گرم مکس کر دیں. معزز شرکا، آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے جس دریدہ ذہنی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے باکیاں اور گستاخیاں کی، اس سے مسلسل اس قسم کے دعووں کو سن کر کے مرزا غلام قادیانی کے پیروکاران اور اس کے ماننے والے اس سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا شروع ہو گئے، اور آج کیا تک کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں. یا جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات سن لیجئے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ 4 دن کی گفتگو میں بھی، آج بھی اور گزشتہ سالوں میں بھی غور کیا ہوگا کہ میں نے اپنی گفتگو میں کبھی بھی مرزا غلام احمد یا اس کی امت کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. کبھی آپ نے سنا پورے دروس کے اندر؟ اس لیے کہ امت ایک اصطلاح ہے، امت ایک اصطلاح ہے، ملت ایک اصطلاح ہے جو اللہ کے سچے برگزیدہ انبیاء کی قوموں کے ساتھ خاص ہے.
اللہ کے سچے برگزیدہ انبیاء کی قوموں کے ساتھ خاص ہے کہ فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت. اگر ہم مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو اس کی امت کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہمارے بعض احباب ہی نہیں اکثر احباب جو ہیں یہ بے احتیاطی کرتے ہیں. یہ ادب کے دائرہ میں رہ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بے احتیاطی ہے. امت مرزیہ، مرزا غلام احمد کی امت، جب امت کہہ دیا تو پھر تو اس کو نبی تسلیم کر لیا. اس لیے کہ امت ایک اصطلاح ہے، امت ایک اصطلاح ہے، ملت ایک اصطلاح ہے. لیکن جو ملت کی اصطلاح ہے، جو ملت کی اصطلاح ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ کہ کفر ایک ہی ملت ہے. ملت جو ہے یہ کافر، غیر مسلم اور مسلمان ہر ایک یہ لفظ استعمال ہو سکتی ہے، اس طرح استعمال ہو سکتی ہے. لیکن امت کی اصطلاح جو ہے یہ بطور خاص کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اللہ کے سچے نبی کی قوم جس کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، ان کو بھیجا گیا ہو، ان کے لیے امت کی، امت موسوی، امت عیسوی، امت ابراہیمی، یہ ان کے لیے اس طرح استعمال ہوتی ہے. اس لیے مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو اس کا گروہ کہہ لو، اس کی جماعت کہہ لو، لیکن اس کے لیے امت کا لفظ استعمال کرنا مجھ طالب علم کے نزدیک یہ درست نہیں ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ احتیاط کرتا ہوں، اپنی تقریر کے اندر بھی، اپنی تحریر کے اندر بھی، گفتگو کے اندر بھی ہمیشہ اس بات کا احتیاط کرتا ہوں، کبھی مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو امت مرزیہ نہیں کہتا. اس لیے آپ تمام احباب بھی جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں یہاں پر اس کورس میں اور مجھے سنتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ اپنے دل و دماغ پر اس چیز کو لکھ لیجئے. کبھی بھی قادیانی گروہ، قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کبھی بھی امت کہہ کر نہ پکاریں. وہ جھوٹا لعین دجال کذاب ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی جھوٹے لعین دجال اور کذاب ہیں. اس لیے یہ بے احتیاطی کبھی نہ کیا کریں، امت کہہ دیں. سمجھ آ گئی بات؟ اس کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر لکھ لیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے جب اصرار و تسلسل کے ساتھ دعوی نبوت کیا، اور پھر یہ دعوی نبوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ نہ صرف اس نے اپنے ناپاک اور نجس وجود کو وجود محمدی قرار دیا، بلکہ آگے بڑھتے بڑھتے اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی افضل اور برتر قرار دیا. تو مرزا غلام قادیانی کے اس تسلسل کے ساتھ اس کے پیروکاروں، اس کے گروہ، اس کی جماعت کے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا کہ ہمارا مرزا جو ہے اس کی شان یہ ہے. نمونے کے طور پر میں آپ کو چند اشعار قاضی ظہور الدین اکمل جو مرزا کی مدح لکھتا ہے وہ سناتا ہوں. جی ابھی میرے بعد انشاءاللہ العزیز مناظر ابن مناظر شیر بیشہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد التواب صاحب صدیقی
दामत बरकातुहुम आलिया का हयात मसीह के मौजू पर खिताब होगा। फैसलाबाद तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी थोड़ी देर के बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी तक ये मैं गुफ्तगू को जारी रखूँगा। इंशाअल्लाह रज़ीज़ उनका खिताब जो होगा हयात मसीह के मौजू पर। और आपको मालूम है कि हज़रत मनाज़र इब्न मनाज़र, या मालूमात में आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ, ये मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी आपके वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद उमर इशरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उसी खानवादाए सिद्दीकिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके फ़र्द फरीद हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान बरसगीर भर के अंदर सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। जब आम उलमा किसी भी मसले के किसी भी उलमा मशाइख में से किसी फर्द के ज़हन में भी ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी, जिसको इस मर्द कलंदर ने अपनी रूहानी बसीरत से जान लिया और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के परपुरज़े जो उसने अपनी तहरीरों के अंदर जिसके इशारात दिए थे, हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के खिलाफ जो सबसे पहली आवाज़ उठी। अभी कोई दावे नहीं किए थे इल्हामात वगैरह के, कोई दावे नहीं किए थे। ये शर्फ सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के एक बेटे मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हासिल हुआ और उन्होंने तश्त अज़ बाम कर दिया इसके आने मुस्तक़बिल के आने वाले वक्त में इसकी साजिशों को। हज़रत मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी मद्दाज़िलुल आली उन्हीं की औलाद में से हैं, उसी ख़ानदान में से हैं, खानवादाए सिद्दीकी में से हैं, जो आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की पहरादारी के लिए आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे और हयात मसीह के मौजू पर अपना आलिमाना और मुहक्किकाना लेक्चर, अपना खिताब जो है आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो तसल्ली से तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह अन करीब वो तशरीफ़ लाएंगे। जो ही वो तशरीफ़ लाएंगे मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। महसूस ये होता है कि अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़त्म नबूवत का ये शर्फ जो है ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और आपके खानवादा के साथ मुख्तस कर दिया है। ये महसूस मेरे अपने एहसासात ये हैं कि अल्लाह पाक ने मुख्तस कर दिया है। वो असवद अंसी वगैरह से दौर से लेकर के खुद बराह रास्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और फिर ये जब फितना उठा तो जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज़ किया, इसकी सरकोबी के लिए, इसकी साजिशों से लोगों को आगाह करने के लिए कभी उलमा बिल्कुल बेखबर थे, किसी की इस तरफ कोई तवज्जो ना थी। मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खानवादा सिद्दीकी ही के चश्मो चराग हैं, उन्होंने सबसे पहले इससे मुतल्लिक़ लोगों को आगाह किया और फिर वो तारीख साज फैसला जो मिल्लत इस्लामिया की तारीख में हमेशा हमेशा सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर 1974 में जब मिर्ज़ा नासिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के चौथे खलीफा मिर्ज़ा नासिर की मौजूदगी में और सदरुद्दीन लाहौरी जमात के ग्रुप के अमीर की मौजूदगी में जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जमात को और ग्रोह को, लाहौरी ग्रुप और रवा ग्रुप को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का फ़ैसला सादर किया और आईनी और दस्तूरी फ़ैसला सादर किया, तो ये करारदाद गैर मुस्लिम अक़लियत कादियानी को करार देने की करारदाद पेश करने का शर्फ भी एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के एक लख्ते जिगर और जिगर गोशा
مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوگا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد مولانا نورانی نے پیش کی، اسی قرارداد کے نتیجہ میں یہ سارا کیس آگے چلا، اور نتیجتاً احمدی قادیانی مرزائی جو تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اس ناپاک وجود کو ملت اسلامیہ امت محمدیہ کے پاک جسم سے کاٹ کر کے الگ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، مجاہدین ختم نبوت، زندہ باد، مجاہدین ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ اعزاز تحفظ ختم نبوت کا یہ اس ہستی کے ساتھ کہ جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا غار میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی جس نے ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کی اولاد کے حق میں بھی یہ شرف لکھ دیا ہے، قیامت تک جب کبھی جہاں کہیں گستاخان ختم نبوت پیدا ہوں گے، تحفظ کرنے والا خانوادہ صدیق اکبر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف ہے، چونکہ آج کا ہمارا ایک لیکچر جو تھا عقیدہ تحفظ ختم نبوت میں علماء حق کا کردار جو تھا ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، چلو اس طرح سے تھوڑا سا یہ بھی ہو گیا۔ باقی اگر آپ احباب کچھ تفصیلات دیکھنا چاہیں گے، جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا آپ کو، اس بھائی نے جو ابھی کتاب چھاپی ہے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، اس میں میرا ایک مضمون شامل ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں جب سے اس نے دعوے شروع کیے اور مرنے تک میں نے کتابوں کی ایک پوری فہرست دے دی ہے، سال وائز سن وائز ترتیب کے ساتھ، کہ کس سال میں کس عالم نے اس کے خلاف کتاب لکھی اور کب وہ چھپی، مرزا قادیانی نے کب کیا دعویٰ کیا، کس نے کون سی کتاب لکھی، کس مسئلے کے کس عالم نے لکھی، تو وہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ یہ اس کتاب کے اندر یہ جو ہے وہ فہرست جو ہے وہ موجود ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ آپ تمام دوست احباب جو ہے یہ کتاب اس خرید کر جائیں تاکہ اس بچے کی اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ 10 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے اپنی نبوت کے تسلسل اور اصرار پر اس کے گروہ کے اندر جو عقیدہ جو تھا وہ پنپ گیا، اور جس عقیدے نے جڑیں پختہ کر لی، پکڑ لی۔ شکریہ، میں ابھی اس کے بعد کرتے ہیں۔ شیڈول کے مطابق کل ہے میرے سے شیڈول کے مطابق کل میری گفتگو ہے نا؟ کل کا سارا لیکچر جو ہے، جب ایک بھائی نے چٹ دی ہے کہ رد قادیانی ہے تو اس کا طریقہ کار، آج یہ جتنا ہو جاتا ہے اس کو کر لیتے ہیں۔ کل کا پورا لیکچر اس پر ہوگا، رد قادیانیت اس کا طریقہ کار۔ یہ بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ ابھی میں گفتگو کا آغاز میں حضرت تشریف لے آئیں اور بات درمیان میں رہ جائے اور بات مکمل نہ ہو پائے اور کل پھر موقع نہ مل سکے، تو کل کا پورا لیکچر جو ہے گفتگو جو وہ اسی پر ہو جائے گی اگر آپ لوگ اتفاق کریں، اور آج جو ہے اس کو ہم کچھ قدر مکمل کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو میں جس انداز سے آپ احباب کو یہ کروا رہا ہوں، محض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
نعمت کے شکریہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ جس منطقی اور سائنٹیفک انداز کے ساتھ میں نے اس کی یہ تقسیمات کی ہیں اور یہ آپ کو پہلے اصول سمجھائے، اصول ایمانیات اور اصول اعمال کی جو ترتیبات میں نے قائم کی ہیں، یہ آج تک آپ قادیانیت کے رد میں لکھا گیا لٹریچر میں کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، الحمدللہ تعالی اس ترتیب کے ساتھ قادیانیت کا رد آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ جس انداز سے میں نے اس کو ایک ترتیب، عقلی ترتیب، منطقی ترتیب، سائنٹیفک ترتیب کے ساتھ جس انداز سے میں اس کو کیا ہے، اور میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم مرزا غلام قادیانی اس کے پیروکاروں کو کافر کہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کافر نہیں کہتے، ان کے اصولوں کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اصول ایمانیات کو بھی سمجھایا، تفسیر کے ساتھ سمجھایا، تاکہ بات 2 + 2 = 4 کی طرح واضح ہوتی چلی جائے، تاکہ جس کے سامنے بات رکھی جائے اس کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ یہ کیسے کافر بن گئے۔ تو چونکہ میں نے آپ احباب کے لیے پورا مہینہ یہ میں نے محنت کی ہے، یہ لکھا ہے، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف اپنے ہاتھ سے لکھا، کتابوں کو کھنگالا، یہ ساری بات تو مکمل نہیں ہوگی۔ ابھی آج ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 22 تک پہنچے، 22 تک 80 صفحات ہیں، یہ سارے کا سارا پلندہ بھی رہتا ہے اور نشست صرف کل کی رہ گئی ہے، اور اصول ایمانیات میں سے صرف ابھی ہم ایمان بالرسالت کے حوالے سے گفتگو کر سکے ہیں، باقی رہ رہے ہیں، یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے ساتھ دیکھی جائے گی، ورنہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ جو ہیں ساتھ کریں، اگر میں زندگی نہ ہوئی اللہ کے حضور حاضر ہو گیا تو میری دعا بخشش کی کر دیجیے، کیا معلوم زندگی کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ تھوڑا سا مکمل کر دوں، کل انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو پھر ہم کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور وہ جو ہے وہ کر لیں گے، اگر وقت بچا تو اس کا آگے تھوڑا سا چلا لیں گے کل انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید جس کا نام قاضی ظہور الدین ہے، قاضی ظہور الدین اکمل، قاضی ظہور الدین اکمل مرزا غلام قادیانی کی، مرزا غلام قادیانی کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے، ایک نظم ہے، لکھتا ہے، اپنا امام عزیزو اس زمان میں، اپنا امام اپنا عزیزو اس زمان میں، امام اپنا عزیزو اس زمان میں، غلام احمد ہوا دار الامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، امام اپنا عزیزو اس زمان میں، غلام احمد ہوا دار الامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مقام اس کا ہے گویا لا مقام ہے۔ جب یہ نظم اس نے قاضی ظہور نے پڑھی تھی تو مرزا غلام قادیانی اسٹے پہ بیٹھا ہوا تھا، جب یہ نظم اس نے پڑھی تھی مدح جلسے میں، تو مرزا غلام قادیانی بنفس نفیس جلسے میں موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی طرف اشارے کر کر کے وہ پڑھتا تھا۔
کہتا تھا غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مقام اس کا ہے گویا لا مقام ہے۔ غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، نعوذ باللہ من ذالک۔ غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جان میں۔ آگے لکھتا ہے، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، یہ میری بہنوں کی طرف سے سوال ہے، موضوع سے تو متعلق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء اعظام کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ براہ کرم وضاحت فرما دیں کہ اولیاء اعظام کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جواب سنیے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے کے سارے یہ کلمات دعا ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ دعائیہ کلمات ہیں۔ صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اتباع میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بھی، جیسے کہ پڑھ دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کے اسم گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ باقی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام کے تمام کلمات دعائیہ جو ہیں، یہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے شرف و اعزاز اور ان کے امتیاز کے لیے ان کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام کے کلمات دعائیہ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں امتیاز کے لیے۔ باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ کلمات یہ خاص نہیں ہیں نہ صحابہ اکرام کے ساتھ نہ اولیاء اعظام کے ساتھ۔ فرق و امتیاز کے لیے عام طور پہ صحابہ اکرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اعظام کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلمات کہہ دیتے ہیں۔ ہاں ایسے بزرگ جن سے متعلق معلوم نہ ہو اور یہ اشتباہ ہو سکتا ہو، کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہو کہ وہ ان سے متعلق صحابی ہونے کا عقیدہ یا صحابی ہونے کا ذہن میں خیال نہ جائے، احتیاط کرنی چاہیے کہ اولیاء کاملین اولیاء اللہ کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلمات تاکہ امتیاز رہے، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ورنہ قرآن کریم نے خاص نہیں کیا۔ ہر وہ شخص جس نے صدق کے دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی اتباع کی، آپ کے صحابہ کی اتباع کی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فیضان کے توسط سے اللہ پاک نے قرآن مجید نے سب کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم